کہ یہ جو ابھی لڑائی ہوئی، میں اس کو جنگ نہیں کہوں گا، لیکن جو لڑائی تھی اس میں ایک ایسکلیشن کا بھی ایلیمنٹ تھا، لیکن اس کے اندر بار بار بات ہو رہی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی، J-10C، PL-15، رافال بہتر ہے، J-10C بہتر ہے، کس نے کیا کیا. اور یہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ کا جو F-35 ہے وہ بے شمار ممالک کے پاس ہے، نیٹو کے ممالک کے پاس بھی ہے، UAE کے پاس بھی ہے، اور اسرائیل کے پاس بھی ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ کسی کے پاس جانا اس بات کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ جس کے پاس گئی ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال بھی کر سکتا ہے. اب یہ رفال کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیچارے فرانسیسی ویسے ہی ذلیل ہو گئے بھارتیوں کی وجہ سے. رفال اچھا بھلا ڈھنگ کا جو ہے وہ جہاز ہے. ہم اس کے اندر دیکھیے پاکستان ایئر فورس نے کی جو پرفارمنس ہے نا اس کو آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ کسی ایک چیز کے اوپر وہ نہیں مبنی، اور کسی ایک چیز کے اوپر وہ کنڈیشن نہیں ہے. وہ صرف PL-15 پہ نہیں آئی یا J-10C پر نہیں آئی یا وہ بیڈو جو سسٹم ہے یا جو اسپائی سیٹلائٹ. یہ ایک وار فائٹنگ ڈاکٹرن ہے جس کے اندر سسٹمز انٹیگریشن ہوئی ہے، جس کے اندر گراؤنڈ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، ویپن سسٹمز ہیں، ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، جو ہوا میں ہیں، جو پائلٹ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، پائلٹ اور جہاز کا آپس میں جو ایک وہ ہے انضمام ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایک کل چین پروڈیوس کرتی ہے. تو صرف ٹیکنالوجی کے آپ کے پاس آنے سے چیزیں جو ہیں وہ آپ جنگیں یا کوئی جو بھی لڑائی ہے وہ نہیں جیتتے. اس کے لیے آپ کو you have to train very hard for a very long time. You have to have a war fighting doctrine. You need to train according to that war fighting doctrine. وہ جو وار فائٹنگ ڈاکٹرن ہے اس کی انٹیگریشن سسٹم کے ساتھ کیسے ہے، سسٹم کی اپنے جو کمپوننٹس ہیں، اپنے جو اجزاء ہیں، ان کی انٹیگریشن کس طریقے سے ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا وہ کل چین بناتی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ چائنیز ٹیک، آف کورس اٹس امپورٹنٹ، لیکن اس کا استعمال جو ہے یعنی چینیوں نے ابھی تک کسی بھی جنگ میں اس کا استعمال نہیں کیا. سو یو کین انڈرسٹینڈ، میں یہ پوائنٹ اس لیے فلیگ کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے نا دس از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف ایئر وار. چینیوں نے بھی ابھی تک کسی جنگ میں اپنی اس ٹیکنالوجی اور اپنے سسٹم کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. It has been validated by the Pakistan Air Force. اور یہ میں نقطہ اس لیے اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوئی شک نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے of the quality that Pakistan Air Force brings to the table. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. ٹھیک، اب آ جائے آپ جو ایک جیو پولیٹیکل سیناریوز کے. دیکھیے جیو پولیٹیکل سیناریو میں تو ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریئلزم کو لیں، اس کو کلاسیکل ریئلزم کو لے لیں یا آپ اسٹرکچرل ریئلزم کو لے لیں، اسٹرکچرل ریئلزم میں آپ جو ہے اوفینسو ریئلزم کو لے لیں یا ڈیفینسو ریئلزم کو لے لیں، تو ایک چیز تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، اور مفادات کے تحفظ کے لیے وہ مختلف قسم کی حکمت عملیاں اپناتی ہیں. اب چین کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ
ایشیا میں یا تو بھارت چین کے ساتھ ایک جسے ہم لاکین کوآپریٹو فریم ورک کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے، یا تو وہ استعمال کر لے یا پھر ہابزین فریم ورک استعمال کر لے. ابھی تک تو بات ہابزین فریم ورک کے اوپر آئی. اب اگر اس کے اندر ہابزین فریم ورک پہ بات آ رہی ہے تو پھر چین نے وہ تمام اوزار جو ہیں جنہیں آپ ٹول کٹ کہتے ہیں، کہ وہ جو آپ کی اوزار کی جو کٹ ہے، جو ٹول کٹ ہے، اس کو اس نے استعمال کرنا ہے بھارت کو نیچا دکھانے کے لیے. بھارت نے اپنی ٹول کٹ استعمال کرنی ہے چین کو نیچا دکھانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے بھارت نے امریکہ کو یہ ایک اندیا دیا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ کی جو لڑائی جو بھی مستقبل میں ہونی ہے، جو بھی آپ کا پیئر کمپٹیشن ہے چین کے ساتھ، اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو میں نے آپ کے پروگرام پہ بارہا یہ کہا ہے کہ جس دن یہ بات آ گئی نا کہ لڑائی ہونی ہے، تو وہ جو بحریوں کے سردار نے کہا تھا نا وائس رائے کے سفیر کو، جب وائس رائے نے سفارت بھیجی بحریوں کے سردار کے پاس کہ ہٹلر ایک بہت ظالم آدمی ہے جس نے تاج برطانیہ پر حملہ کر دیا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ہمارے لیے بحریوں میں سے ریکروٹمنٹ لے کے آئیں. تو بحریوں کے سردار نے کہا کہ جے گل بحریاں تے آ گئی ہے تو پھر ہٹلر نال صلح کر لو. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جو آپ گائے جس کا دودھ آپ، یا وہ جو بکری ہے جس کا دودھ آپ جو ہے وہ لگاتار استعمال کر رہے ہیں، جس دن گل آ گئی نا لڑائی تھے، تو بھارت نے چین کے ساتھ نا پنگا نہیں لینا. اور اس بات کا ادراک جو ہے وہ امریکہ کو بھی ہو چکا ہے اور یورپ کے ممالک کو بھی ہو چکا ہے. اور یہ اس دفعہ جو سفارتی شکست ہوئی ہے بھارت کو، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتے تھے، آپ بات کرتے تھے، یورپ کو بتاتے تھے کہ جناب روسو یوکرین وار از یور وار، اٹس ناٹ آر وار. تو لوگوں نے کہا کہ جناب اے پھر تہاڈی جنگ ہے، تسی آپے لڑو. تو اس لیے چین اور امریکہ کا تو جو جوڑ ہے وہ آج کا نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. چین اور امریکہ کا جوڑ تو اس دن سے ہے، مڈ 50s سے، جب آپ امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے حلیف ہوتے ہوئے بھی آپ نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاوا دیا. آپ نے چین کے ساتھ بیٹھ کے جو بارڈر تھا اس کو آپ نے ورک آؤٹ کیا.